سے شام تک، بیت المقدس تک، پہلے زمانے میں جو مسافت تھی اس کے طے کرنے کے لیے 1 مہینہ لگ جاتا تھا، جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے بھی 1 مہینہ لگ جاتا تھا. جس طرح کے معراج کے قصے میں مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تھے اور اگلے دن باہر تشریف اور بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ کوئی تازی خبر، کوئی نئی خبر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، کل رات میں یہاں سے بیت المقدس تک گیا تھا. ابو جہل سن کر حیران، اور تو کل رات گیا تھا اور آج صبح تو ہمارے ساتھ شریک ہے؟ ہاں. ابو جہل 2 خیالوں میں تھا، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق ابھی اڑا دوں؟ کہ تو کیا کہتا ہے؟ لیکن اگر میں ایسا کروں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جھٹلائے، کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ نہ کہے کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، شاید ایسا نہ کہتے. تو ابو جہل نے پوچھا کہ اگر میں سب لوگوں کو جمع کر دوں، کیا تو محمد ان لوگوں کے سامنے بھی یہی بات کہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ایسا ہی کہوں گا، یہ حق ہے. تو ابو جہل گیا، سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ محمد ان کو ذرا بتلاؤ کہ ابھی تو نے میرے سامنے کیا کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تو معراج کے متعلق بتایا نہیں تھا، صرف یہ بتایا تھا کہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچا تھا. اب جو کفار وہاں تھے جب انہوں نے یہ سنا تو وہ تو حیران، تالیاں بجانے لگے. کچھ تو ایسے تھے کہ اپنے ہاتھ سر پر رکھنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو سن رہا ہے. گالی دینے لگے کہ یہ تو محال ہی نہیں ہے، یہ تو امپاسبل ہے کہ یہاں سے بیت المقدس تک جانا یہ 1 مہینے کا سفر اور واپس آنا یہ 1 مہینے کا سفر، اور تو ایک رات میں وہاں سے واپس بھی آ گیا. اس مجلس میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم جاتے ہیں اور ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے کہ آج ابو بکر بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گا. یہ دن ہے کہ آج ابو بکر بھی اسلام سے انکار کرے گا اور اسلام ہو جائے گا اور ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آئے گا. تو کچھ لوگ پہنچتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ابو بکر کیا تو نے سنا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ آج تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس نے ایسی بات کہی ہے کہ میں ادھر گیا اور واپس بھی آ گیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب قابل غور ہے، سننے کے قابل ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لئن قال ذلك صدقہ، کہ اگر محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا، اس میں مجھے ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے. جو لوگ یہ خبر لے کر آئے تھے وہ حیران، تصدقہ، ابو بکر ابھی بھی تو محمد کی تصدیق کرتا ہے، یہ ممکن کیسے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ماننا یہ تو کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس فرشتے دن رات صبح شام جنت سے آتے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو بھی مانتا ہے، تو اس خبر کے ماننے میں کیا مشکل ہے؟ تو بات یہاں سے چلی.